جی ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں انتہائی خوبصورت انداز میں ہمارے معزز مہمان بیان فرما رہے تھے۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ، انفاق فی سبیل اللہ جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا تھا گزشتہ سوال کے درمیان کہ اس کے کچھ مراتب ہیں، ہم چاہیں گے کہ وہ مراتب کون سے ہیں، آپ ان کو بیان فرمائیں۔ دیکھیے جی کہ جہاں تک ایک کلی عنوان یہ چلتا ہے انفاق کا فی سبیل اللہ، صدقات، انفاق، یہ لفظ مختلف استعمال ہوتی ہیں، ایثار، جی یہ بھی انفاق کا ایک درجہ بیان کیا گیا ہے۔ واقعاً اس بات کو میری خواہش تھی کہ کاش میں خود گفتگو کو ادھر لے جاؤں، آپ نے خود ہی یہ سوال کر دیا، بہت اچھا ہو گیا کہ بہت ناظرین اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگان نے، آپ نے فرمایا نا کہ یہ انفاق کے مراتب اور مدارج، ہمارے پاس 5 قسم کے حکم ہیں۔ بالکل۔ ایک کو آپ کیا کہتے ہیں؟ واجب، ایک کو آپ کہتے ہیں حرام، ایک کو کہتے ہیں مستحب، ایک کو کہتے ہیں مکروہ، اور ایک کو کہتے ہیں مباح۔ بزرگان نے فرمایا ہے یہ انفاق بھی 5 قسم کا موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے ایک بڑا پیغام ہوگا ہم سب کے لیے، مفید نقطہ ہوگا اگر ہمارے ناظرین اس نقطے کی طرف توجہ فرمائیں گے، تاکہ ہم اسی ترتیب سے انفاق کو جب عملی جامہ پہنانے جائیں تو اس کو مد نظر رکھیں ہم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا گا کہ انفاق واجب کیا ہے، یہاں سے میرا خیال بات ہی شروع ہونی چاہیے القاعدہ مراتب میں سے۔ تو انفاق واجب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ انفاق واجب کا جہاں تک تعلق ہے، وہ جب انسان کی خاص فصلیں جو کہ توضیح المسائل میں باب زکوٰۃ میں بیان ہوئی ہیں، جی اپنے گندم ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ اپنے نصاب تک پہنچے ہیں، بھیڑ بکریاں اپنے نصاب تک پہنچے ہیں، اونٹ ہیں اپنے نصاب تک پہنچے ہیں، جی وہ توضیح المسائل میں ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ یہ اپنے نصاب کی حد تک جب پہنچ جاتے ہیں تو اس میں جو نہری علاقے ہیں ان کے لیے الگ حکم ہے، جو ہمارے جو بارانی علاقے ہیں اس کے لیے الگ حکم ہے۔ 10% اور 20% کا جو وہاں فرق سارا توضیح المسائل میں بیان ہوا ہے، وہ انسان پر کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے، اس کو ادا کرنا ہے ہم نے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی انفاق واجب کے اندر چیز آتی ہے خمس۔ جی خمس کا وجوب جو ہے، جو موٹی سی بات ہے ہمارے لیے، کہ 1 سال گزر جانے کے بعد جو انسان نے اپنی تاریخ معین کی ہوئی ہے، بالکل کوئی بھی ایک ڈیٹ جو ہے وہ معین کر لیتا ہے کہ میں اس دن کیا کروں گا، جی خمس کا حساب کروں گا۔ پہلے ایک دفعہ جب حساب کر لیا، پھر پورا سال گزرنے کے بعد جب وہی تاریخ آتی ہے، اس تاریخ پہ جا کے انسان نے کیا کرنا ہے؟ اپنا حساب کتاب کرنا ہے۔ اب جس کو آپ پرافٹ کہتے ہیں، جی اس کی سال کی جو بچت ہے، اس کا 5واں حصہ اس شخص نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ادا کرنا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اور اس میں یہ اس بات کو ضرور ذکر کروں گا کہ یہاں ایک بہت بڑا شبہ عوام الناس میں، جو ادھر ادھر ہم پروگراموں میں جاتے ہیں، لوگ سوال بھی کرتے ہیں اور اس نقطے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور اس نقطے کا تعلق فقط انفاق واجب کے ساتھ نہیں ہے، فریض حج اور دیگر واجبات کے ساتھ بھی ہے۔ قطعاً جو سال کی بچت میں کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق فقط اور فقط بینک بیلنس سے نہیں ہے۔ جی کہ مثلاً پچھلے سال ایک شخص نے جی 1 ماہ رمضان کو حساب کیا تھا اپنے خمس کا، اگلے سال پھر جب آیا تو وہی اس نے جا کے اپنا بینک بیلنس دیکھا تو اس میں دیکھے مثلاً جی ابھی پچھلی رقم سے جو بچت ہے میری وہ 10,000 ہے، 20,000 ہے، تو اس کو خمس ادا کر کے میں فریضہ ادا کر لیا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے پلاٹ لیا ہے، وہ بھی بچت ہے، ایک شخص نے کوٹھی خرید لی ہے، ایک شخص نے گاڑی لے کر رینٹ پہ چڑھا دی ہے، جی ایک شخص نے جس طرح کھیتی باڑی کرنے والے لوگ کرتے ہیں زمینیں خرید لی ہیں۔ صحیح۔ یہاں پہ قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے، ہر وہ چیز جو انسان کی شان کے مطابق جو اس کی ڈیمانڈ ہے، ضرورت ہے، اس سے اضافی ہے۔
چاہے وہ گاڑی کی شکل میں موجود ہے، چاہے پلاٹ کی شکل میں. ایک بندے کا اپنا ماشاءاللہ جتنی اس کی فیملی ہے گھر موجود ہے. بالکل. ہاں جی. پھر ایک اور کوٹھی لے کے اس نے کرائے پہ چڑھائی ہوئی ہے، ایک اور پلاٹ آگے بزنس کے نقطہ نظر سے لے کے وہ رکھا ہوا ہے. تو ان پہ بھی کیا آ جاتا ہے؟ جی خمس آ جائے گا. وہ خمس میں حساب ہوگا. خمس میں جب حساب کرتا ہے، اسی سے یہ نقطہ یہ بھی نکل آئے گا کہ ایک انسان اگر پلاٹ نہ بیچے تو اس کے پاس حج کا فریضہ ادا کرنے کا پیسہ نہیں ہے، اس پہ حج کا فریضہ نہیں آتا. لیکن اگر وہ پلاٹ اس کا ضرورت کا نہیں ہے، گھر اس کے پاس ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک جو اس کی ضرورت کا موجود ہے، جی گاڑی موجود ہے، اگر وہ گاڑی جو کہ رینٹ پہ چڑھائی ہوئی ہے، جو اس نے خرید لیا ہے، پلاٹ خریدا ہوا ہے، جو کھیتی باڑی کے لیے زمین خرید لی ہے، حسب ضرورت اس کی موجود تھی، مزید خرید لی ہے جی، تو اس کو اگر وہ بیچے تو فریضہ حج ادا کرنے کا اس کی گردن پہ وہ کیا ہو جائے گا؟ فریضہ آ جائے گا. جبکہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو لوگ فقط اور فقط اپنے اکاؤنٹ کی طرف بھاگ جاتے ہیں. نہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. یہ انفاق واجب، یہ واجب ہے. اور یہاں ہی آگے نقطہ جو ہے بیان کرنے سے پہلے میں یہاں ہی مومنین کو، اپنے ناظرین کو متوجہ کروں گا کہ ایک شخص اس کا جو خمس اس پہ گردن پہ آتا تھا جی، وہ کتنا آتا تھا جی؟ 10,000 روپے مثل بنتا ہے، صرف 5واں حصہ. اس کی گردن پہ یا 1,00,000 اس کی بچت ہے تو 20,000 5واں حصہ بن جائے گا. اس کی گردن پہ صرف 20,000 خمس آ رہا ہے. یہ واجب ہے انفاق. اس شخص نے 50,000 رائے خدا میں دے دیا، مسجد میں دے دیا، امام ارگاہ میں دے دیا، غریب غربا میں تقسیم کر دیا. میری جان، وہ 50,000 بے شک نہیں 1,00,000 بھی دے دے، اس کی گردن پہ موجود 20,000 کا جو فریضہ ہے وہ ادا نہیں ہوتا. بالکل. اور یہاں یہ اشتباہ نہ ہو کہ اس 50,000 دینے کا ثواب نہیں ملے گا، وہ اپنے مقام پہ. لیکن بات یہ ہے کہ واجب ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے جی. تو لہٰذا ان فرائض کو ادا کریں، تھوڑا سا دین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. یہ ایک ہے انفاق واجب، ایک ہے انفاق مستحب. انفاق مستحب کیا ہے حضور؟ آپ مستحق لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جس طرح عام ہمارا کنسیپٹ ہے جی. ہمسایوں موجود ہیں، رشتہ داروں میں موجود ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے یتیم لوگ موجود ہیں، بیوہ خواتین موجود ہیں، ان کی مدد آپ کرتے ہیں. یہ مستحب ہے کہ مالدار آدمی غریب آدمی کا خیال رکھے اور اس تک کیا کرے، اپنا مال و ثروت پہنچائے. انفاق مکروہ کیا ہے جی؟ بزرگان نے فرمایا ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں، اس پہ میں اپنے ناظرین کو توجہ دلانے کی کوشش کروں گا کہ اپنے رشتہ داروں میں ایک بندہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، اس کو مالی تعاون کی ضرورت ہے. اس کے باوجود کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے فیملی میں رشتہ داروں میں موجود ہے، وہ دوسرے کو جا کے دیتا ہے، دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کو محروم رکھ کر. فرمایا یہ انفاق مکروہ ہے. مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے کیا کریں؟ رشتہ داروں ان میں دیکھے، اور اس کے بعد پھر اس کے پاس گنجائش موجود ہے تو پھر ہمسایوں میں دیکھے، پھر آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائے. اس کو انفاق مکروہ کہا گیا ہے جی. یقیناً ناظرین ان نقاط کی طرف توجہ دے رہے ہوں گے. وہ انفاق واجب تھا، انفاق مستحب بتایا، انفاق مکروہ بتایا. اور انفاق مباح. انفاق مباح کیا ہے حضور والا؟ انفاق مباح یہ ہے کہ ایک انسان کی گزر بسر روٹین کے مطابق ہو رہی ہے جی، گزر بسر جو ایک روٹین کی ہو رہی ہے، لیکن ایک شخص اس کو دیکھتا ہے یار اس کی زندگی مزید بہتر ہو جائے، اس کی مالی پوزیشن کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس کے ساتھ جو تعاون کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے انفاق مباح. یعنی آپ کریں نہ کریں ایک بار جی صحیح. یہ اس کی زندگی کو مزید وسعت دینے کے لیے ہے جی. وہ بھی اپنی جگہ ویسے ثواب ہوگا، وہ قربت کی نیت سے کرتا ہے، تعاون کی نیت سے کرتا ہے تو اس کو بھی ثواب شامل ہوگا. لیکن اس نقطے کی طرف توجہ رہے کہ مستحب مباح انفاق کرنے کی وجہ سے واجب انفاق یعنی زکوٰۃ اور خمس والا فریضہ جو ہے، اور اسی طرح کفارہ ہے، ایک انسان پر کفارہ واجب ہے جی. اور وہ جناب دسترخوان لگا کے تو ماشاءاللہ سیلفیاں پوری سوشل میڈیا پہ اس نے چلا دی ہیں، اس سے وہ کفارہ ادا نہیں ہوتا جناب. اللہ اکبر جی. کفارہ کا اپنا فریضہ اس نیت کے ساتھ اور اپنی شرائط کے ساتھ ادا کرنا ہوگا. اللہ اکبر. جی.
یہ ایک پہلو ہے مراتب انفاق کا. صحیح. دوسرا پہلو روایات اہل بیت عصمت و طہارت، یہ فقہی پہلو ہے. جی. اخلاقی حوالے سے روایات اہل بیت عصمت و طہارت نے فرمایا کہ اگر ایک انسان کے پاس مال آتا ہے، اب اس کو وہ خرچ کرنا چاہتا ہے حکم پروردگار کے مطابق، تو معصوم نے فرمایا سب سے پہلے اگر تم نے، یہ واجب انفاق کی بات نہیں ہو رہی، مستحب انفاق ہے، اور آپ کسی کے ساتھ تعاون جب کرنا چاہتے ہو، اس میں سب سے پہلے فرمایا گا سب سے پہلے انفاق اگر کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، تو اپنے والدین پہ کرو. سبحان اللہ. والدین پر. یہ بار بار میں جملہ دہرا رہا ہوں، انفاق سے مراد انفاق واجب نہیں ہے، زکوٰۃ و خمس کی بات نہیں ہو رہی، کفارے کی بات نہیں ہو رہی. یہ انفاق فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں رائے خدا میں، جی کرنا چاہتے ہیں، تو معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حق اور مستحق ہیں جن کے ساتھ والدین، جن پر خرچ کیا جائے وہ والدین. سبحان اللہ. جی اس پہ ذرا توجہ. حتیٰ روایات اہل بیت میں یہ بات آئی ہے کہ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے اولاد پر کہ والدین اپنی ضرورت کا اظہار کریں. اللہ اکبر. یا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی اولاد سے مانگیں، یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. اس انداز جو کہ مقام یہ ہے والدین کا، یعنی اس سے پہلے ان کے ساتھ تعاون کرو تاکہ ان کو سوال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. دوسرا مرحلہ، شاید ناظرین اس پہ تعجب کریں گے چونکہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں، ہم نے اہل بیت کی تعلیمات سے سروکار رکھا نہیں ہے، تو یہ باتیں تو ہمیں پھر عجیب نظر آنی ہیں. دوسرا مرحلہ معصوم نے فرمایا کہ والدین کے بعد جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ترین ہے جس پہ خرچ کیا جائے، وہ انسان کے اہل و عیال ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے جی؟ اہل و عیال. یعنی آپ کی جو اولاد ہے، آپ کی زوجہ ہے جی، ان کو اچھی خوراک دیں، ان کو اچھی پوشاک دیں، ان کی زندگی کو ذرا بہتر بنائیں. یہ اللہ کے نزدیک والدین کے بعد اولاد پر، بیوی پر، ان پہ خرچ اخراجات کرنا، یہ انسان کے لیے کیا ہے جی؟ یہ بہتر قرار دیا گیا دوسرے مرحلے میں. تیسرے مرحلے میں 4 مرتبے بیان کیے گئے. وہ احکام 5 تھے، یہاں اس اعتبار سے مرتبے کتنے بیان کیے ہیں؟ 4. پہلا مرتبہ والدین، دوسرا اہل و عیال، اور تیسرا مرتبہ بیان کیا گیا کہ اگر خدا نے تجھے مالی استطاعت دی ہے، ماشاءاللہ ثروت مند ہو، اور رائے خدا میں یہ دینا چاہتے ہو، تو اس میں تیسرے مرحلے میں تم نے اگر خرچ کرنا ہے تو اس کو کیا خرچ کس پہ کرو؟ رشتہ دار. رشتہ داروں میں جو دیکھتے ہو نا کہ کچھ میری مالی امداد کے خواہان ہیں موجود، تو ان پہ خرچ کرو. سبحان اللہ. چوتھے مرحلے میں یہ روایت کو جب والانفاق فی سبیل اللہ، سبحان اللہ. 5ویں مرتبے میں انفاق فی سبیل اللہ آتا ہے. اور معصوم نے فرمایا کہ یہ 4 مدارج جو ہیں، ان میں ہم جو اپنی اخوندی اصطلاح میں کہتے ہیں ترتب ہے، صحیح ترتیب ہے، سب سے افضل والدین. ترتیب یوں کر کے میں کہوں گا، وہ کہ معصوم فرماتے ہیں سب سے افضل انفاق کرنا ہے تو وہ اپنے والدین سے، اس کے بعد افضل ہے اہل و عیال پر، اس کے بعد افضل ہے عزیز و اقارب، اور اس کے بعد کیا ہے؟ الانفاق فی سبیل اللہ. جو آپ کہاں دینا چاہتے ہیں، کس کس کو نوازنا چاہتے ہیں، بسم اللہ رائے خدا میں میدان کھلا ہے. اور وہ بھی آپ نے جو کرنا ہے جی، تو وہ آپ نے در حقیقت، ہم تو پہلے بھی جملہ میں کہہ چکا ہوں کہ ہم مدد تو دوسرے کی کر رہے ہوتے ہیں، در حقیقت اس کے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی باب انفاق میں بھی اسلام نے ایک مکمل دستور دیا ہے. اب یہ مجھ پہ منحصر ہے کہ میں اس دستور کو کتنا فالو کرتا ہوں اور کتنا نہیں کرتا. میں بیٹا یہ کہوں گا کہ احکام ہم تک کس نے پہنچائے؟ بالکل نبی و آل نبی کے ذریعے پہنچائے، تو اس کو فالو کرنے کا انداز بھی ان سے پوچھے نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی مرضی کے مطابق ترتیبیں نہ بنائیں، اپنی خواہش اور تمنا کے مطابق. جب ہمیں علم ہے وہ معصوم ہستی ہیں، ہم سے بہتر شریعت کی تشریح کر سکتی ہیں، سمجھ سکتی ہیں، پیش کر سکتی ہیں، یہ بھی ہمارا ایمان اور ایقان ہے.
تو ان کی بات پہ کان دھریں، اپنے ذہن اور اختراع کے مطابق ترتیبیں نہ بنائیں. بالکل، اور خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا کہ دیکھیے پہلے واجبات کی جانب جائیے کہ اگر واجبات زکوٰۃ، صدقات، خمس آپ کے ذمہ ہیں، کفارہ جات ہیں، تو وہ ان کو پہلے ادا کیجیے، پھر مستحبات کی جانب جائیے. ماشاءاللہ. اگر صاحب ہم جاننا چاہیں گے انفاق حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تاریخ کے آئینے میں. دیکھیے جی کہ آج کی شب تمہیدی گفتگو بڑی لمبی ہو گئی. چاہیے تو یہ تھا کہ اس تمہیدی گفتگو کے لیے الگ ہم پروگرام کرتے اور فقط بی بی کے حوالے سے ایک الگ پروگرام ہوتا. تو وقت کو غنیمت جانتے ہوئے واقعاً جتنے بھی عظیم کردار تاریخ میں گزرے ہیں ان کرداروں میں، ان کی حیات طیبہ میں کوئی نہ کوئی ایک پہلو دوسرے پہلو پہ غالب آتا ہوا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. قیام حسین ابن علی آپ کے زندگی کے مختلف شعبوں کے حوالے سے جو مختلف دوسرے پہلو ہیں ان پہ غالب آتا. صلح امام حسن، سبحان اللہ جی، وہ امام علیہ السلام کی دوسری جو زندگی کو پہلو ان پہ غالب آگا. شجاعت علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ. دیکھا یا نہیں. تو اسی طرح نبی مکرم اسلام کا رحمت للعالمین ہونا، اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ اور پہلو نہیں ہیں، لیکن ان پہ یہ ہوا ایک پہلو دوسرے پہلو پہ غالب ہے. امام باقر، امام جعفر صادق کے علمی پہلو. جی جی بالکل. اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں جو کچھ میرا ناقص مطالعہ ہے اس میں یہ انفاق، میں صد آفرین کہوں گا عادی ٹی وی والے عزیزوں کو کہ جنہوں نے اس پروگرام کا جو عنوان دیا شب وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ میں، وہ انفاق فی سبیل اللہ، چونکہ بڑا گہرا ربط ہے آپ کی حیات طیبہ کے ساتھ، اور یہ دیا گیا کیونکہ آپ کی زندگی بھی واقعاً درس کے لیے بالکل پر حیات ہے. ہر لمحہ حیات ان کے لیے باعث ہدایت ہے. لیکن خصوصی طور پہ انفاق، بالکل جس طرح دیگر شخصیات ہستیوں کا میں نے بیان کیا، آپ کی زندگی پر ایک غالب پہلو نظر آتا ہے. تاریخ کے آئینے میں اگر آپ دیکھیں، بیان بی بی کے انفاق جو کیا جاتا ہے بعد از ازدواج، جو نبی مکرم اسلام کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے انفاق. جو کچھ میرا ناقص مطالعہ ہے، میرے سامنے تو تاریخ جو موجود ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی، بی بی کی حیات انفاق سے جدا کسی مرحلے میں ہوتی نظر نہیں آتی. بعد از عقد نہیں، عقد سے پہلے بھی. میں ابھی آپ کے سامنے نقاط پیش کرتا ہوں. مکہ کی سرزمین ہے جہاں پہ اسلامی اقدار تو کیا انسانی اقدار دور دور تک بھی موجود نہیں تھی. اس گئے گزرے معاشرے میں میں نے جو کوئی تاریخ میں پڑھا، قبل ازدواج کی بات کر رہا ہوں، نبی مکرم اسلام کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے، ہر بے پناہ کی مکہ کی سرزمین پر کوئی پناہ نظر آتی ہے تو وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نظر آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا عظیم مقام اور مرتبہ. ہر شخص جو تنگ دست ہے، ہر شخص جو مسافر ہے، اس کو وہاں رات کاٹنی ہے تو ماشاءاللہ نہ وہاں خورد و نوش کی کوئی کمی ہوتی تھی اور نہ زاد راہ کے حوالے سے کوئی کمی ہوتی تھی. کسی کو لباس کی ضرورت ہوتی تھی وہ اس کو وہاں ملتا تھا. یعنی اس گئے گزرے دور میں پوری امیدوں کا ملجا و مہوا وہ کون تھا؟ درے جناب خدیجۃ الکبریٰ. جو محتاجوں کا سایہ بنتی تھی، جب اسے سایہ ملا تو ہر بے نوا، ہر سہارے بے سہارا کا سہارا ہے جی، ہر کٹھن منزل میں اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے جی. اور کیا یہ مسکین کا جو تصور ہے، یتیم کا جو تصور ہے، یہ بیوہ کا جو تصور ہے، یا آیا اسلام کے بعد آیا یا پہلے لوگ بھی خواتین بھی بیوہ ہوتی تھی؟ بالکل پہلے بھی لوگ مسکین تھے یا نہیں؟ پہلے بھی مسافرین تھے یا نہیں؟ راستے میں کیا ہو جاتے تھے؟ ہاتھ خالی ہو جاتے تھے. اس قسم کے جتنے بھی محروم طبقے تھے، تاریخ یہ بیان کرتی ہے مکہ کی سرزمین میں اگر کسی سے سوال کیا جاتا تھا تو وہ دروازہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رہنمائی کرتے تھے. اور اسی بات کی تائید اس نقطے سے بھی ہوتی ہے، یہاں ہی رک کے میں ضرور یہ جملہ تاریخ کا کہوں گا کہ وہ واقعات کس طریقے سے شخصیت نبی مکرم اسلام سے آپ آشنا ہوئیں اور آپ کے کمالات کی طرف متوجہ ہوئیں. جی دونوں قسم کی باتیں تاریخ کے اندر آئی ہیں کہ جناب ابو طالب گئے خاصگاری کے لیے یا بی بی کی طرف سے آفر ہوئی. صحیح.
تو یہ تاریخ کے اندر جملہ موجود ہے کہ بی بی نے خود اپنی رغبت پہلے اظہار کی ہے جی، اور حضرت کے کمالات کی طرف متوجہ ہو کر، اور حق مہر کی جب بات ہوئی تو آپ کے والد گرامی تو فوت ہو چکے تھے، آپ کے چچا تھے جن کے پاس حضرت ابو طالب تشریف لے گئے تھے، تو فوراً جناب خدیجۃ الکبریٰ بولیں اور آپ نے یہ فرمایا، کیونکہ واضح سی بات ہے حق مار لڑکے نے دینا ہوتا ہے، دولہا میاں نے دینا ہوتا ہے دلہن کو جی۔ تاریخ نے یہ رخ بھی ہمارے سامنے رکھا، جناب خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں اپنے چچا کو خطاب کر کے کمال ادب کے ساتھ، ادب کا خاندان ہے، کمال ادب سے فرماتی ہیں چچا یہ حق میں بہتر بیان کر سکتی ہوں کہ حق مار جی حضرت ابو طالب کے بھتیجے پہ نہیں ہوگا، بلکہ حق مار میں خدیجۃ الکبریٰ خود ادا کروں گی۔ اگرچہ تاریخ نے لکھا کہ نبی مکرم اسلام نے فرمایا تھا کہ میں خود حق مار ادا کروں گا، وہ الگ بات ہے اپنی جگہ، تو جو فرمائی۔ اور مابعد ازدواج کی جو داستان ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ ایسی کھلی تاریخ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی۔ شیخ ابی طالب کے حالات دیکھیں جی، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، 3 سال تک سوشل بائیکاٹ، اقتصادی پابندی۔ تاریخ کہتی ہے کوئی بنی ہاشم کا شخص خرید و فروخت کے لیے کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا تھا، پہلے تو کوئی بیچتا نہیں تھا، اگر کوئی بیچتا تھا تو اتنا وہاں پہ ماحول بنا دیا گیا تھا کہ اگر بنی ہاشم کا کوئی فار چیز خریدنے آئے تو اس کو کئی برابر بیچنے والے کو پیمنٹ کر دو تاکہ یہ چیز نہ خرید سکے۔ یہ کیا جاتا تھا۔ ان حالات میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا جو تجارتی دنیا میں ایک نام تھا، اس اپنے تعارف کو انہوں نے شیب ابی طالب میں آذوقہ پہنچانے میں بہترین استعمال کیا۔ اور صاحب اتنی آسائشوں میں زندگی گزاری تھی پہلے، پھر شیب ابی طالب کی وہ سختیاں برداشت کرنا، یہ اور آپ نے آغاز گفتگو میں فرمایا، جیسے جملے کی طرف اشارہ کیا تھا، جہاں جہاں بھی اسلام کی بنیاد اور نشر و اشاعت میں علی ابن ابی طالب کی تلوار کا ذکر ہوتا ہے، وہاں وہاں پہ ساتھ ساتھ خدیجۃ الکبریٰ کے مال کا ذکر ہوتا ہے۔ اتنا بابرکت مال سبحان اللہ جی، جو اسلام کی بنیاد اور نشر و اشاعت کا سبب بنا، اور دل کھول کے میرا خیال ہے ایک بہترین آج کی مستورات کے لیے ایک بہترین درس ہے جی، کہ ہمیشہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ اور ناطہ ایک ایسا ہے جس میں شوہر اگر کوئی انفاق کا جذبہ رکھتا بھی ہے تو خواتین اتنے مسائل اور کام آگے رکھ دیتی ہیں، وہ بیچارہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو کردار خدیجۃ الکبریٰ یہ بتاتا ہے کہ راہ خدا میں انفاق میں شوہر کی مدد کرو، اور اپنے بناؤ سنگھار پہ خرچ کرنے کی بجائے جی دین مبین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا مال و ثروت بھی پیش کرو۔ یہاں جہاں یہ پہلو مستورات کے لیے قابل سیرت ہے، وہاں مردوں کے واسطے بھی قابل سیرت ہے۔ یقیناً۔ میں احادی ٹی وی کی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ لاک ڈاؤن کے ان حالات میں اور اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے تشریف لائے۔ ناظرین، ہم آپ سے چاہیں گے اجازت۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ جس نے تن من دھن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان کر دیا، مثالی خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ مثالی زوجہ بھی تھیں، مثالی مومنات بھی تھیں۔ آج کے دور میں ایک مومنہ کو، ایک مومن کو دیکھنا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا سیرت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو، کہ جس نے اپنی ساری دولت لٹا دی اسلام کے واسطے، جس نے اپنی ساری دولت اس لیے خرچ کر دی کہ محمد الرسول اللہ کا پرچم سربلند رہے۔ آج میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا پیروکار ہوتے ہوئے کتنا اس راہ پہ عمل پیرا ہوں، اور ہمیں یہی دستور اسلام نے دیا کہ آپ کبھی بھی اپنے مال کو اپنا مال نہ سمجھو بلکہ مال خدا سمجھو۔ جب تم مال خدا سمجھو گے تو تمہیں انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ اسی لیے تو خوبصورت جملہ کسی نے کہا کہ اللہ کے مال میں سے دیا کرو، تم نے کون سا ذاتی مال سے دینا ہوتا ہے۔ پرحزن شب میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حضور استغاثہ ہے کہ خداوند متعال ہمیں بابرکت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اس وبا سے محفوظ رکھے۔ اگلی نشست تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔